عمر ظہیر میر صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا حضور، جو وفاق نے جو بجٹ پیش کیا ہے، کیا واقعی آپ کو عوام دوست بجٹ لگ رہا ہے؟ آپ جان کے چھیڑنے والے سوال کرتے ہیں ایوبی صاحب، بہت اچھا پروگرام ہے جی، ہمیشہ کی طرح بڑا آپ نے بر وقت کی ہے۔ آپ نا IMF کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، پاکستان کا سارا بجٹ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا۔ وہ تو 10 جون سے پہلے سے میں نے سنا وہ پہلے سے موجود تھا۔ ہاں، پہلے سے موجود ہے، اور تقریباً وہی بجٹ انہوں نے اٹھا کے لگا دیا۔ عوام دوست یہ ہو سکتا تھا کہ IMF یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنا ریونیو کرنا ہے۔ اب وہ ریونیو اکٹھا بڑھانے کے دو طریقے ہیں، یا تو تھوڑی محنت کریں اور ٹیکس بیس بڑھائیں، اپنے خرچے کم کریں۔ اب وہ تو مشکل ہے نا، پرائم منسٹر ہاؤس کا جو سوئمنگ پول ہے اس کے لیے ہمیں 10 کروڑ بھی چاہیے، جو ہمارے ماشاءاللہ سے چیئرمین سینٹ ہیں یا ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحبان ہیں، ان کی تنخواہیں ہمیں سیدھا 2 لاکھ سے اڑا کے لے کے جانی ہوتی ہے 25-30 لاکھ تک۔ اللہ تللو کے لیے بھی ہمیں پیسے چاہیے، وہ 2 کام ہم نہیں کر سکتے، تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہی رہ جاتا ہے جو لوگ پیسے آلریڈی دے رہے ہیں، آلریڈی ٹیکس بھر رہے ہیں، ان کو اور نچوڑیں۔ بدقسمتی سے تمام روایتی بجٹ کی طرح اس میں بھی یہی کیا گیا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اس میں کچھ اچھی میئرز لی جائیں گی، لیکن ایسا نظر نہیں آیا۔ حالانکہ بڑا اچھا یہ وقت، پاکستان کے پاس اتنا فسکل سپیس ہے۔ دیکھیں ہمارے جو IT سیکٹر ہے بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا IT ایکسپورٹ کا، لیکن اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں لیے گئے، جیسا ہم آپ کے پروگرامز میں کہتے رہتے ہیں یا پاشا کہتا رہتا ہے۔ ہماری جی اسی طرح بیک آفس جو اکاؤنٹس فائنانس کا یہاں پہ کام ہو رہا ہے دنیا بھر کے، اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں لیے گئے۔ ہمارا جو سروسز سیکٹر ہے اس پہ ٹیکس اور بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے 11% تھا انکم ٹیکس، اب وہ پروپوز کیا گیا 15% پہ لے کے جائیں۔ مطلب ہر چیز ایک نا بیک گیئر لگایا گیا بدقسمتی سے، اور کوئی ایسے سسٹمیٹک چینجز نہیں لائے گئے کہ جی جو ٹیکس آفیسرز ہیں ان کا دیکھا جائے گا کہ پرفارمنس کتنی ٹیکس بیس بڑھائی ہے، کلیکشن ہی تو نہیں نا، اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے، کتنے ان کے ڈیسیژن سسٹین ہوئے ہیں، نہیں، سنگل پوائنٹ کرائیٹیریا۔ بلکہ ماشاءاللہ ایسی زبردست میئر انٹروڈیوس کی گئی ہے کہ جو اب ہمارے ٹیکس آفیسرز ہیں وہ جج بھی بن جائیں گے، سول پروسیجر کورٹ کے، اور صرف وہی نہیں، وہ پولیس آفیسر بھی بن جائیں گے، ان کے پاس انویسٹیگیٹو پاور بھی ہوگی، ان کے پاس ڈیٹین کی پاور بھی ہوگی۔ تو مجھے تو لگتا ہے اچھا خاصا خرچہ لگا کے کہیں اپنے تھانے نہ بنانا شروع کر دیں۔ اچھا اب یہ بدقسمتی ہے، آپ نے بیسکلی ٹیکس سسٹم پہ عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے، ان کو اتنا زیادہ اور نہیں ڈرا دینا کہ وہ کہیں کہ جو بھی ہے ہم نے اس سسٹم سے باہر رہنا ہے، اس سسٹم میں ہم چلے گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ بیسک فنڈامنٹل پرنسپل نہیں سمجھ آ رہا۔ دوسری چیز ہے والیوم اوور مارجن۔ 25 کروڑ کی آبادی ہے، آپ ہر ایک سے تقریباً انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہیں، اسے ریشنلائز کریں، اپنے خرچے کم کریں، اور اپنی انکم میں ذرا ٹیکس بیس بڑھائیں۔ جو بڑے طبقات ہیں جہاں سے ایکچولی آپ کو ٹیکس وصول کرنا چاہیے وہاں سے وصول کرنے پہ غور کریں۔ اچھا، آپ اس بجٹ کو طاقت کے اختیارات کی طاقت کو دیکھتے ہیں، یا پھر واقعی ٹیکس بیس یا ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو شرطیں رکھی جا رہی ہیں واقعی اس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر سال نعرہ لگتا ہے، بجٹ کے بعد جب پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد تو کون تو میں کون، وہ معاملہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو سٹیٹڈ گول ہے نا، باتیں تو بہت اچھی کی ہیں، اور ہمیں یقین کرنا چاہیے ان کی انٹینشن بھی اچھی ہوگی کہ جی معیشت کو دستاویزی کرنا ہے۔ میں ایگزیکٹ آپ کو کچھ میئرز کے حوالے سے بات کر کے کوشش کرتا ہوں آسان زبان میں آپ کے ناظرین کو سمجھاؤں۔ اب پروپوز کیا گیا ہے کہ جی بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ کون سی آپ دستاویزی معیشت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے کوئی اقدامات نہیں ہو رہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنا بینک سے سرمایہ نکالیں گے اور آپ ایک پیرالل معیشت چلائیں گے، جو ماضی میں بھی اس طرح کے اقدامات میں ہوا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی بڑی ہماری مارکیٹوں میں چٹوں پہ متوازی بینکنگ شروع ہو گئی۔ اوور آل تو ٹینز آف بلینز کا چٹوں پہ چل رہا تھا کہ یہ 5 کروڑ کا اس کا سامان ہو گیا، یہ 2 کروڑ کا اس کا، وہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نا کسی کو دیکھ کے چانٹے مار کے اپنا منہ لال کرتے ہیں، ہم اپنے زمینی حقائق نہیں دیکھتے، ہم اپنے مسائل نہیں دیکھتے۔ میں اس میں بالکل شبے میں نہیں ہوں، نیت سب کی اچھی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے جو میئرز پروپوز کیے جا رہے ہیں وہ اسکینڈینیوین ممالک کے کیے جا رہے ہیں، جن کا پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کو ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے جو مرحوم BTB تھا یا اس کو زندہ کر لیں، اس کو نہیں زندہ کرنا تو ہر آفیسر کی ذمہ داری لگائیں، لیکن اس بیچارے کی بھی ذمہ داری لگانے کے ساتھ اس کو تھوڑی ایشورنس دیں۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں، ان کے مسائل پہ کوئی بات نہیں کرتا، میں اب نام لیے بغیر کر دے تو وہ اوپنلی کہتے ہیں میر صاحب دیکھیں ہم آتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہماری پوسٹنگ کتنی دیر کی ہے، کیا پالیسی میں چینج آنا ہے۔ کہتا ہے اگر میں آج بیس بڑھانے کی کوشش کروں تو مجھے
مجھے کم از کم 2-3 مہینے چاہیے شدید ایفرٹ کر کے, ٹھیک ہے. ایک تو پہلے ہر مہینے بعد میری کلاس ہوگی, کلیکشن کیوں نہیں ہوئی, تم ادھر کیوں ایفرٹ کر رہے ہو. پھر اگر چلے میں وہ اپنی ذات پہ لے بھی لوں تو 3 مہینے بعد جب میں اس کیپیسٹی میں ہوگا کہ میں بیس بڑھاؤں تو مجھے آئے گا تمہارا ٹرانسفر ہو گیا. ٹرانسفر نہیں ہوگا, ترمیمی آرڈیننس آ جائے گا. یہ جو مسائل ہیں نا, یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ہم اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں ایف بی آر کے آفیشلز کو, لیکن یہ ان سے بھی اوپر کی بات ہے. پالیسی کی وہ بیچارے کیا کریں. اچھا اگر آپ ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے تو یہ چند ہزار چند لاکھ ٹیکس پیئر, ان کو آپ نے کتنا نچوڑنا. اچھا میرے دوست نے بات کی, میرے بہت عزیز بھائی ہیں, کہ جی گورنمنٹ نے ریلیف دیا, بالکل دیا, لیکن کچھ جگہوں پہ غلط دیا. سپر ٹیکس کیا ہے؟ سپر ٹیکس ہے 15 کروڑ کی انکم کے بعد 1%, 1.5%, 2%, وہ بھی سلیب. تو جو 15 کروڑ کما رہا ہے اس کو آپ آدھا % ریلیف دے رہے ہیں, جو نیچے رو رہا ہے اس کو آپ نے ریلیف نہیں دینا. یہی تو میں رو رہا ہوں کہ نیت چاہے اچھی ہو لیکن اقدامات جو ہیں وہ سٹیٹڈ گول سے اپوزٹ ہے. وہاں سپر ٹیکس میں ریلیف دینے کی بجائے اسی اماؤنٹ سے آپ سیلریڈ کو زیادہ دے دیتے, یا مہنگائی کم کرنے کے اقدامات کر دیتے, یا یہ جو عام بندے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دیتے. آپ کو لگتا ہے جو بندہ 15-20 کروڑ کما رہا ہے اس کو اس ریلیف کی ضرورت تھی؟ مطلب کیا باتیں کر. آگے آ جائیں اقدامات پہ. بہت سارے اقدامات ہیں جن میں آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. پائلٹ پروجیکٹ لانچ کر کے آپ ٹیکس ریٹ کم کریں, ٹیکس بیس بڑھائیں, والیوم اوور مارجن پہ آئیں. دنیا بھر نے اس کو کیا ہے. تاجر دوست اسکیم نہیں دی تھی حکومت نے, لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. آ جائیں اس میں کیا کیا. جب آپ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں نا, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, تو لوگ آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. تاجر دوست اسکیم کا تو میں عینی شاہد ہوں, اور ہمارے جو دوست ہیں ایف پی آر میں نے انہیں اس وقت کہا کہ یہ جس طرح آپ اپروچ کر رہے ہیں نا, یہ بہت بری طرح ناکام ہو. سب سے پہلے آ جائیں, قانون کا مسودہ کیا آیا کہ جی ایک ٹیکس ریٹ لگے گا جو ابھی نہیں پتا, جو 1 مہینے بعد ہم بتائیں گے. کیوں بھائی 1 مہینے بعد کیوں بتائیں گے؟ ابھی آپ قانون لائیں ابھی بتائیں. اچھا جی 1 مہینے بعد بتائیں گے. ایک ہنٹ دیا ہوا تھا وہ پراپرٹیز کی ویلیو سے لنک ہو, لیکن جو جا کے سیمینارز کر رہے تھے اور دکانوں پہ جا رہے تھے وہ چورن بیچ رہے تھے 100 روپے ٹیکس ہو. ٹھیک ہے, اب جب اس کے بعد حقیقت سامنے آئی کہ یہ تو ہمارے ساتھ ایسا ہاتھ ہو رہا ہے, تو نیچرل ری ایکشن تھا. ہر بندے نے کہا اگر ریاست کا ادارہ جھوٹ بول رہا ہے ہم سے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد بھی دوبارہ مشاورت تو ایک چیز ہے نا, یہ تو اس سے میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں. جی جی ایوبی صاحب, ریاست کا ادارہ جھوٹ بول رہا ہے. یہاں پہ ریکارڈڈ سیشنز ہیں چیمبرز کے, ریکارڈڈ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے دکانوں کی, جہاں پہ ریاستی اہلکار جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو 100 روپیہ ٹیکس دینا ہوگا. اچھا جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو ٹرسٹ ختم ہو جاتا. پبلک فائنینسز میں ٹرسٹ از ایوری تھنگ. اگر لوگوں کا آپ پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے تو پھر اس طرح کے اقدامات ناکام ہوں گے. اسی لیے سب سے پہلے یہ جو پاورز ہیں انہیں ذرا کرٹیل کریں, لوگوں کا اعتماد بحال کریں. آپ نے سوال کیا تھا میرے دوست سے کہ کیا 78 سال میں کوئی ایسا دور بھی آیا جب ٹیکس پیئر کو ریلیف دیا گیا؟ میرے ذہن میں 2 ہیں. ایک ڈاکٹر محبوب الحق کا, دوسرا ان کی تمام تر کمیوں کوتاہیوں کے باوجود جنرل پرویز مشرف کا. جنرل پرویز مشرف کا زیادہ ریسنٹ ہے. اس میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ سیلف اسیسمنٹ ہے. اگر آپ اپنی انکم کی 10% انکریز کر کے دے رہے ہیں, کوئی آفیسر آپ کو تنگ نہیں کرے گا, وہ بھی سکون میں. آپ اور 26 لاکھ مشورے تک جمع ہو گئے تھے اس دور میں. پہلی دفعہ ہماری ٹیکس بیس ریئل بڑھی تھی, ریئل, اس میں کوئی شک نہیں. پہلی دفعہ ہماری ٹیکس کلیکشن انفلیشن ایڈجسٹڈ بڑھی تھی. تو فارمولا تو آپ کے سامنے ہے کامیابی کا. آپ کیوں نہیں عمل کرتے, یہ لمحہ فکر. تو دوسرا کووڈ کے دوران پنجاب ریونیو اتھارٹی کا بھی تجربہ ایک اچھا تھا. کچھ سروسز پہ انہوں نے 16% 5% کیے, تو انہوں نے انکریز کیا, ٹیکس بیس کو بڑھایا. اس کی لاجک میں آپ کی اجازت سے آپ کے ناظرین کو سمجھا دوں ہوتا کیا ہے. جی جی, میں ایک کاروباری شخص, آپ میرے سے لے رہے ہیں 29% ٹیکس. جی جی, ٹھیک ہے. جی جی, اب اس سے کمپیئر کریں, آپ مجھے کہتے ہیں ایک ٹیکس ایوائڈنس کی کاسٹ, میں نے جو کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے, کسی نے پیسے کھانے ہیں, وہ ساری مل ملا کے مجھے 12% پڑ رہی ہے. آپ مجھے کہتے ہیں یار آپ نے ٹیکس ہی 10% دینا ہے یا 9%, جی 29 نہیں دینا, اور ساتھ جو آپ دے رہے ہیں نا ہر سال آپ 10% بڑھا رہے ہیں, تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو میرے کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ میں جا کے 29% کی بجائے جو مجھے 9% مل رہا ہے اس کی بجائے میں 12% پے کروں. ویسے پاکستان میں ٹیکس کی شرح بھی تو 60% تک چلی گئی ہے. میں اسکینڈینیوین ممالک سے نہیں کمپیئر کر رہا, ہمارے خطے میں ٹیکس کی شرح بدقسمتی سے سب سے زیادہ ہے, اور ٹیکس کی کمپلائنس پہ جو وقت لگتا ہے وہ بہت زیادہ, وہ بھی سب سے زیادہ ہے, اور سب سے زیادہ کرپشن بھی اس نظام میں ہے. ابھی یہ جو پاورز دی گئی ہیں اریسٹ وغیرہ کی, جی جی, ہمارے آفیسرز بہت اچھے ہیں, لیکن اس سے آپ کو کیا لگتا ہے ایک نیا کھاتا نہیں کھلنا؟ صحیح کہہ رہے ہیں عمر زیرمی صاحب. ایک قوم بن کے ابھرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پورا بجٹ پیش کیا گیا ہے, چلو بجلی کے بلوں پہ کوئی ریلیف نہیں, گیس کے بلوں پہ کوئی ریلیف نہیں, پیٹرول پہ کوئی ریلیف نہیں, پانی کے بلوں پہ کوئی ریلیف نہیں, موبائل پہ کوئی ریلیف نہیں, عام بندے کو آٹے پہ کوئی ریلیف نہیں, لیکن جو 100 سے زائد 111 ادارے بڑے
बड़े बड़े इदारे जिनको टैक्स इस्तेशना दिया गया है, जिनमें बड़े बड़े टाइकॉन नाम है, बीकन हाउस जैसे, नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे, फौजी फाउंडेशन जैसे, फिर क्या वो गरीबों को मुंह पे थप्पड़ मारने के मुतरादिफ नहीं है? बहुत आपका अच्छा सवाल है, और यही बदकिस्मती है जो बात मैं पहले कर रहा था ना, कि जब आपने एक कौम बनानी है आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना हो, या उल्टा हो रहा है, जैसे सुपर टैक्स में आप कमी कर रहे हैं, उनको कमी की जरूरत नहीं है, उनसे आपने ज्यादा टैक्स लेना है, सही कह रहे हैं। इधर देनी 15 करोड़ जिसका पास है वो तो दे सकता है। बीकन हाउस और उन इदारों को आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप आवाम से, मैं यहाँ पे याद कराना चाहूँगा आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे मफ़हूम है। ग़ज़वा खंदक के वक्त एक सहाबी तशरीफ़ लाए, उन्होंने जिक्र किया भूख की शिद्दत का, मुश्किल हालात थे, कौम कुर्बानी दे रही थी, जंग का समा था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तसल्ली के लिए जब कमीज़ मुबारक उठाई, उनके पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये वो उसवा हसन है जिस पे हमें चलने को कहा गया। बदकिस्मती से हम 180 डिग्री पे चल रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कौम को कह रहे हैं तुम 10 पत्थर बांधो और हमारे 10 गज बाहर आने। ऐसे नहीं होता, इस तरह कौम ना कुर्बानी देती है ना आप मांग सकते हैं। कौम बिल्कुल कुर्बानी देगी, एक बनेगी और हमेशा बनती है, लेकिन आपको पहले मिसाल खुद खड़ी करनी पड़ेगी। बड़े बड़े इदारों से, बड़े बड़े पेटों से आपको पहले टैक्स निकलवाना पड़ेगा, और जब आप निकलवा लेंगे ना, कौम को आपको इतना जिब्बा नहीं करना पड़ेगा। फिर कौम से आप जो कुर्बानी मांगेंगे वो जरा देने के तैयार होगी। और देखें एक चीज मैं यहाँ पे और कर दूं, कुछ स्ट्रक्चरल चीजें भी आपको चेंज करनी होंगी। 18वीं तरमीम, इसके ऊपर हमारे इदारों में भी बड़ी क्लैरिटी है। 57.5% रेवेन्यू कलेक्शन का सूबों को जाता है, सही कर, सिर्फ 42.5% फेडरेशन के पास आ जाता है। प्रैक्टिकली तालीम और बाकी जगहों के जो हाल हैं वो हम देख सकते हैं, सूबे फिर नहीं लगा रहे। पंजाब की बात हुई है, मैं अब यहाँ पे आपके प्रोग्राम को मुतनाज़ा नहीं करना चाह रहा, अगला कोई प्रोग्राम रख लें कि कितने अरब का सवाब दीदी फंड है जो वजीर आला को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिसको कहे वो दे दे, कोई अकाउंट फॉर्ड नहीं, और ये लीगल है। जिस मुल्क में प्रैक्टिकली बैंकरप्सी के हालात हो वहां पे इस तरह के अल्ले तल्ले हो सकते हैं। स्विमिंग पूलों के लिए 10-10 करोड़, गाड़ियों के फ्लीट, महला की आराइश और अपनी तनख्वाहें 2 लाख से लेकर 25 लाख पे ले जाना, बीकन हाउस जैसे इदारों को एग्जेम्प्ट कर देना, 15-15 करोड़ की इनकम वालों के टैक्स रेट कर देना कम, और फिर कहना कौम को आप कुर्बानी दे। ऐसे नहीं होता। थोड़ी सी अपनी तरजीहात तब्दील करें, थोड़ा सा अपना तरीका तब्दील करें। ये कौम बहुत अजीम है, हमेशा कुर्बानी देती आई, आगे भी देने के लिए तैयार है। उमर ज़हीर साहब, क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई थी और एक कैंपेन भी चली थी बड़े ऊपर की सतह पर, वही बजट में कवानीन भी बनाए गए थे, इस बजट में उसका हिस्सा बनाया जाएगा, फिर क्या हुआ? मेरी जो इतलात हैं जी, क्रिप्टो काउंसिल के हवाले से एक दस्तावेज के ऊपर काम हो रहा है जिसमें उसको एक कानूनी शक्ल दी जाए, क्योंकि बड़ी एक बदकिस्मती से मसखा खेज सूरत हाल हो गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जगह अदालत में कह दिया गया था कि ये गैर कानूनी है। फिर जब क्रिप्टो काउंसिल की तरफ से उसे उठाया गया तो फिर बात को थोड़ा संभाला गया कि जी गैर कानूनी तो नहीं, लेकिन इसका अभी कोई कानूनी फ्रेमवर्क भी नहीं है। तो इसमें ये चीज़ है कि एक कानूनी फ्रेमवर्क बन रहा है। देखें, क्रिप्टो के हवाले से नई टेक्नोलॉजी है, अगर समझदारी के साथ प्रॉपर तरीके से सिस्टम बना के उसको सही तरीके से हम अवेल करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। नुकसान का खदशा वही है जहाँ पे बाकी चीज़ों की तरह अगर हम एक नामुकम्मल तरीके से सोचे समझे बगैर गलत तरजीहात के साथ उसमें कूद पड़े तो फिर नुकसान का अंदेशा होता है, जैसा बाकी जगहों पे है। इसमें एक चीज़ ये है कि क्योंकि इसमें कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी इससे मुतासिर हो रहे हैं और कुछ और ममालिक के अहम लोगों की भी इसमें इंटरेस्ट है, तो हमें अपने कौमी मुफादात के लिए बहुत एहतियात से इस चीज़ को लेके चलना। अच्छा, जीडीपी की आशिक साहब से हम बात कर रहे थे, उमर साहब, जो हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स है उससे 4 करोड़ 87 से भी नीचे लोग चले गए और उससे 10 करोड़ इसकी बताई जा रही है, 45% लोग खत्ते गुर्बत से भी 4 करोड़ तो और नीचे। इसके बावजूद हमारी जीडीपी की जो आकाश करती है वो दुरुस्त है, फिर हम किस तरह अपने जीडीपी को दुरुस्त कर सकते हैं? देखें जी, जीडीपी में तो ये होता है ना, जो आपकी मईशत में सारा कुछ आप डाल के जीडीपी बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जीडीपी की तकसीम क्या है। और अयूब खान के दौर में थे ना, कितने घराने थे वो जिनका बड़ा शोर मचता था कि चंद घराने हैं। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है ना, वो स्क्वीज कर करके हमने ऑलमोस्ट खत्म कर। अब एक एलीट क्लास है जो छोटी सी है, लेकिन पाकिस्तान के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास, और एक बहुत बड़ी क्लास है जो लोअर मिडिल और गरीब है, जिनके पास जीडीपी होनी चाहिए वो उससे बहुत नीचे आ गया। हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं। ये नहीं है कि 25 करोड़ लोगों में बराबर का डिवाइड है, उसमें ये है कि तो कोई 2 लाख लोग हैं जिनके पास बेतहाशा है, इतना बेतहाशा है कि उनकी नस्लें नहीं खत्म कर सकते, और बाकी के करोड़ों लोगों की ये हालत है कि उनमें से 4 करोड़ को एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। ये पाकिस्तान में एक फलाह का निज़ाम है, दरबार है, ये वो, जहाँ
جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں. اس کے بعد 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بمشکل 1 سے 2 ٹائم کی روٹی کھا سکتے ہیں. بات میں ہوا میں نہیں کر رہا, یہ جو آپ نے اسٹیٹ دی ہیں ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ ہے, اس کو میں ریفر کر رہا ہوں. تو جب ایسے حالات ہو تو آپ کو ترجیحات دیکھنی چاہیے. ان لوگوں کو آپ کو خط غربت سے اوپر لانا ہے, اور ان کو اوپر لانے کے لیے آپ کو انہیں ریلیف دینا ہے جن کے پاس آلریڈی سارا کچھ ہے. ان کو ریلیف نہیں دینا, ٹیکس تو وہی ان ہے, سے لے کر ٹیکس ادھر تو وہی لگانا ہے. ہے, اشرافیہ سے ٹیکس لے کر عوام پہ لگانا ہے تاکہ وہ اوپر کی سطح پہ آئیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمیں عزت دی بھارت کے اگینسٹ, لیکن حدیث پاک ہے, کمی بیشی اللہ معاف کے مفہوم ہے, قریب ہے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جائے. صحیح ٹھیک ہے, خالی پیٹوں کا پہلے سوچنا چاہیے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے, ترجیحات صحیح کریں, اشرافیہ سے ٹیکس لے کر عام عوام پہ لگائیں, جی. اپنے سسٹم صحیح کریں تاکہ من حیث القوم ہم آگے جائیں اور آپس کے مسائل کو آپس میں ختم کریں. اچھا عمر صاحب, آخر میں یہ بھی بتائیے گا, یہ پورا بجٹ انویسٹر کے لیے یا سرمایہ کار کے لیے مفید مند ہے؟ نہیں ہے تو جیسے جنگوں کے حالات ہیں, ایسے حالات میں حکومت کو دوسرے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بجٹ پاس ہونے سے پہلے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے, لیکن بجٹ میں تو کوئی ایسے ریلیف نہیں, اور اس میں وہ بڑی حد تک لمیٹڈ بھی تھے. اگر ہم ایمانداری کی بات کریں, IMF پروگرام میں ہے, اس میں یہ ضرور کر سکتے تھے, ٹیکس بیس بڑھاتے, عوام کو ریلیف دیتے. انہوں نے چوز کیا وہ نہیں کرنا, آسان راستے پہ جانا ہے. باقی انویسٹر کے لحاظ سے پاکستان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں, پاکستان بلیس تمام مسائل کے باوجود پاکستان کے پاس معدنیات ہیں. امریکہ چائنا کی جنگ میں یہ اور زیادہ ریئر ارتھ منرل ہیں, اور زیادہ ویلیویبل ہو کے آئے ہیں. امریکہ کا بہت ان میں انٹرسٹ ہے. ہم اس کو اگر صحیح طور پہ کیش کرا لیں, ہم پھر سے یہ نہ کریں کہ ریکو ڈک کی طرح یا سے جتنا مرضی سونا نکال کے لے جاؤ, وہاں پہ ویٹ کر کے کہو اتنا نکلا ہے. ہم اس طرح کریں جیسے انڈیا کرتا ہے ہمارے پڑوس میں, ہم کہیں ساری مشینیں ادھر لگاؤ, یہی پہ پیوریفیکیشن ہوگی, اور یہاں پہ ویٹ کرو, ہمارے سامنے کرو, جو بھی ریٹ طے کریں, ہمیں پتہ تو لگے کیا نکلا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا, وہ نکال کے لے جاتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں, اینڈ میں ایسے فقیروں کی طرح تھوڑا سا پھینک دیتے ہیں, جی اتنا نکلا ہے, اور ہم چپ کر کے کہتے ہیں جی حضور, کیونکہ ہم ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پہ بالا تر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کریں, اس دفعہ نہ کریں, بہت اہم موقع ہے. دوسرا, ہماری طاقت ہے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے. ہماری IT ایکسپورٹ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق $4 ارب کے قریب ہے. اب میں بڑی اہم چیز میں آپ کے پروگرام پہ بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ہماری ایکچوئل IT ایکسپورٹ کا 10% بھی نہیں. ہماری IT ایکسپورٹ کم از کم $40 بلین ہے. ہو کیا رہا ہے, صرف 3 چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے سارا پیسہ امریکہ اور UAE میں پارک ہو رہا ہے. 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے جو آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ کے نام پہ ایکسٹرا ہیرسمنٹ لگائی ہوئی ہے. امریکہ میں ایک بندہ ہے, وہ ٹچ آف اے بٹن پہ اپنا پیسہ جہاں مرضی بھیج دے. بھائی لیگل پیسہ ہے, وہ آیا انکم کے طور پہ ہے نا, سارے کاغذ تو ہے, UAE میں بھی بھیج دے. یہاں پہ جب آتے ہیں پہلے 7 سے 21 دن تو اسٹیٹ بینک رکھتے ہیں, آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے. آپ نے نکالنا ہے تو آپ پہ لمٹ ہے, اتنا نکال سکتے ہو اتنا, اور یہ 5000 کاغذ آپ فل کرو. دوسری چیز, جب آپ نے ایک فل اینڈ فائنل ٹیکس دے دیا 0.25 یا 0.5, وہ لیجیٹمیٹ ہو گیا. فائنل ٹیکس کا مطلب کیا, اب آپ کو نہیں چھیڑا جا سکتا. ہم نے اس کا بھی ایک طریقہ نکال دی, ہم 111 کا نوٹس بھیج دیتے ہیں, ہاں جی وہ آپ کی انکم کو تو نہیں چھیڑا جا سکتا, لیکن آپ نے اس انکم سے جو ایسٹ بنایا ہے ہم اس سے چھیڑ رہے ہیں. اور اب اس میں ہمیں پتہ ہے ہمارا سسٹم یہ ہے, آفیسر نے جو ڈیسیژن دے دیا وہ غلط بھی ثابت ہو جائے تو کوئی اس کو کچھ نہیں ہونا, لیکن وہ سیدھی سی بات کرتا ہے, اب تو آپ کو جا کے ہائی کورٹ میں 50% جمع ہی کرانا پڑے گا نا, تو ادھر سیٹلمنٹ کر لیں, بتائیں کیا کریں. ان چیزوں کو کریکٹ کر لیں. اگر آپ کچھ نہیں بھی دے سکتے نا, صرف یہ کر لیں, IT ایکسپورٹ میں ہی آپ آرام سے اس لیول پہ جا سکتے ہیں کہ IMF کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے. ہمارے ایکسپورٹ کو اپنی گفتگو سنی, ٹیکس پیئر کو آپ کو فائدہ دینا پڑے گا, ریلیف دینے پڑے گا, اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اوورسیز کو شاباش کے ساتھ ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. بجٹ پاس ہونے سے پہلے حکومت کو ایسے اسٹیپ لینے پڑیں گے جو ہمارا ٹیکس بیس بھی بڑھے اور ٹیکس نیٹ بھی بڑھے. اگر یہ دونوں چیزیں بڑھیں گی تو ہمارے ٹیکس اہداف پورے ہوں گے, ٹیکس اہداف پورے ہوں گے تو مزید جو منی بجٹ ہیں ان سے ہم عوام کو بچا سکیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.